تصور کیجیے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیٹھ ننگی ہے، اوپر آسمان سے آگ برس رہی ہے، ریت ریت نہیں بلکہ انگارے ہیں، اور آپ کو اسی پر لٹا دیا گیا ہے۔ آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، اتنا بھاری کہ سانس اندر جائے تو واپس نہ آ سکے۔ آپ کی کھال جل رہی ہے، گوشت پگھل رہا ہے، خون ریت میں جذب ہو رہا ہے، اور ایک آواز گونجتی ہے، کہہ دو محمد کو چھوڑ دو، کہہ دو لات اور عزا کو مان لو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بس ایک جملہ، صرف ایک جملہ۔ آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اپنی جان بچا لیتے، یا ٹوٹی ہوئی سانسوں کے درمیان آپ کی خشک زبان سے نکلتا احد احد احد؟ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، نہ کسی سپہ سالار کی۔ یہ داستان ایک غلام کی ہے جسے بازار میں بیچا گیا، جسے انسان نہیں بلکہ سامان سمجھا گیا، جسے رنگ کی وجہ سے حقیر جانا گیا، مگر جب عشق آیا تو وہی غلام آسمانوں کا شہزادہ بن گیا۔ وہ کوڑے کھاتا رہا مگر اس کی زبان نہ بدلی، وہ گھسیٹا جاتا رہا مگر اس کا دل نہ بدلا، وہ جلتا رہا مگر اس کا ایمان نہ جلا، اس کا جسم ٹوٹ گیا مگر اس کی آواز نہ ٹوٹی، کیونکہ اس کے دل میں ایک نام بس چکا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بس جائیں تو موت بھی خوف نہیں دلا سکتی۔ وہی غلام جسے بچے پتھر مارتے تھے، جسے مکہ کے سردار ذلیل کرتے تھے، ایک دن کعبہ کی چھت پر کھڑا تھا، اور اس کی آواز زمین سے آسمان تک جا رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، سب سے بڑا درد تو بعد میں آیا۔ یہ داستان ہے بلال بن رباح کی، لیکن یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آپ کے ایمان سے ایک سوال ہے۔ اگر آپ اس ریت پر ہوتے، اگر آپ کے سینے پر وہ پتھر ہوتا، اگر آپ کی سانس رک رہی ہوتی، تو آپ کیا کہتے؟ یہ کہانی ایک ایسے غلام کی ہے جس کے جسم پر غلامی کی زنجیریں تھیں، مگر روح عرش پر پرواز کرتی تھی۔ میں بلال بن رباح ہوں۔ میری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بچپن کے خواب ٹوٹ گئے، یتیمی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ مجھے بازار میں بیچا گیا، بار بار بیچا گیا، ہر بار میری روح کانپ جاتی۔ میں انسان نہیں تھا، ایک چیز تھا۔ آخر کار میں ایک سخت دل مالک کے پاس پہنچا۔ مکہ کی گرمی اور آقا کی سختی نے میرا بچپن کچل دیا۔ پھر ایک دن روشنی آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، بلال، کب تک ان بے جان بتوں کی عبادت کرو گے؟ آؤ، میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہوں جہاں تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ان کی باتوں نے میرا دل بدل دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اپنی روح اپنے رب کے حوالے کر دی، لیکن میں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ایک دن میں نے بتوں پر مٹی پھینکی اور کہا، تم کیسے خدا ہو جو اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے؟ لوگوں نے دیکھ لیا اور میرے خلاف شکایت کر دی۔ پھر ظلم کا وہ دور شروع ہوا کہ قلم بھی لکھتے ہوئے کانپ جائے۔ مجھے تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ لیکن میری زبان سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد احد۔ کوڑے پڑتے، خون بہتا، مگر ایمان نہ بدلا۔ لوگ کہتے، اگر تمہارا رب سچا ہے تو تمہیں بچاتا کیوں نہیں؟ میں کہتا، جیسے برتن کو پرکھا جاتا ہے ویسے ہی میرا رب مجھے آزما رہا ہے۔ ایک دن مجھے حکم دیا گیا کہ اپنے ہی بھائی عمار رضی اللہ کو مارو۔ میں کانپ گیا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میری بغاوت تھی۔ پھر مجھ پر اور بھی سخت ظلم ہوا،
लोहे को गर्म करके मेरे जिस्म पर रखा गया, मगर हर तकलीफ के साथ मेरी आवाज बुलंद होती रही, अहद, अहद। फिर वो वक्त आया जब हजरत अबू बकर ने मुझे खरीद कर आजाद कर दिया। उन्होंने मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मुझे इज्जत दी। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले लगा लिया। फरमाया, बिलाल, तुमने वफा का हक अदा कर दिया। फिर वो वक्त आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। मैं अजान देने खड़ा हुआ, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते ही मेरी आवाज़ टूट गई। सालों बाद ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, क्या तुम हमें भूल गए हो? मैं फौरन मदीना वापस आया, नंगे पांव, रोता हुआ। मैंने दोबारा अजान दी, अल्लाहु अकबर। मदीना रो पड़ा। मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, मेरी आवाज रुक गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अजान अधूरी रह गई।